بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاؤ ٹو یوز ونڈوز مووی میکر ود جاز اسکرین ریڈر لیکچر 2. اس لیکچر سے آن ورڈ انشاءاللہ ہم ونڈوز مووی میکر کو باقاعدہ سے سٹارٹ کریں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. ونڈوز مووی میکر آپ لانچ کر لیں, اوپن کر لیں. میرے پاس یہ اوپن ہے ابھی. تو جو ہی آپ اس کو لانچ کریں گے تو آپ اس کو اپنے ٹائٹل سے کنفرم کر لیں, کیونکہ جاز اس کو اناؤنس نہیں کرتا. انسرٹ ٹی پریس کریں, ٹائٹل کنفرم کریں. ٹھیک ہے جی, اب میرے پاس یہ ونڈوز مووی میکر اوپن ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مختلف چیزیں بتاؤں گا, جن میں ویڈیوز میں ہم مختلف ایفیکٹس جو ہم یوز کرتے ہیں, مختلف جو ہمارے پاس اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس, میں آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا, وہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی پکچرز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پکچرز ڈیفینیٹلی جو ہم نے اپنے اس پروجیکٹ میں یوز کرنی ہوں گی. آپ کے پاس کوئی پکچرز ہوں جس سے ریلیٹڈ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس پکچرز ہوں, اور ایک بیک گراؤنڈ میں استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میوزک فائل ہو. تو اگر آپ نے گولڈ ویو کے اندر کوئی اپنا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے, کوئی وائس اوور بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ میوزک فائل یوز کر لیں, اور اس کے سامنے آپ اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے وائس اوور کیا ہوا ہے یا آپ کے پاس جو آڈیو فائل ہے, تو اس سے متعلقہ آپ پکچرز لگا کر اپنی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کے لیے اس وقت مفید ہوگا جب آپ آگے بڑھیں گے, آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں گے. تو اس میں لیٹ سپوز اگر آپ نے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے چینل بنایا ہوا ہے, تو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنی آڈیو وائس اوور بنائیں پہلے گولڈ ویو میں, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ویڈیو بنانے کے لیے آپ اپنی اس وائس اوور سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی پکچرز ہیں تو آپ وہ پکچرز ایڈ کر کے پیچھے اپنی جو آڈیو آپ کے پاس میوزک فائل ہے وہ ایڈ کر کے ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ پکچرز لگا کر اپنا وائس اوور لگا کر ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنے لگا ہوں اس لیکچر میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو مینیوز, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی ہو جائے. پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اب میں آلٹ کی دباتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ ہوم ٹیب ہے ہمارا سب سے پہلے. اب اس میں آپ اس کو ڈاؤن ایرو سے ہم اس کو دیکھیں اوپن کر سکتے ہیں. اب میں نے دیکھیں ہوم, جب میں نے ریبن اوپن کیا, میں آپ ڈاؤن ایرو کی مدد سے اس کے اندر موو کر رہا ہوں. اسی طریقے سے مینیو سے باہر آنا ہو تو اسکیپ کی, ٹھیک ہے جی, اب مینیو سے باہر آ گیا. اب اسی طرح اگر دوسرے والے ٹول بار میں مینیو میں جانا ہے تو رائٹ ایرو. یہ ہمارے پاس اینیمیشن ٹیب ہے, یہ ہمارا مین ٹیب ہے. اس کے اندر آپ نے اسی طرح آپ ایرو کی مدد سے آپ اس کے اندر موو کر سکتے ہیں. رائٹ ایرو. یہ ویژول ایفیکٹس ٹیب ہے. اسی طرح رائٹ ایرو. یہ پروجیکٹ ٹیب ہے. یہ ہمارے پاس چند ٹیبس ہیں جی. جب ہم اس کے اندر ہم کام کریں گے نا تو پھر یہ اس کے اندر ہم جو بھی ہمیں جس سے متعلقہ انشاءاللہ میں آپ کو چیزیں ایکسپلین کروں گا نا, تو وہ پھر ہم ساتھ ساتھ میں ان ٹیبس کو استعمال کریں گے. تو اب میں اس سے باہر آ جاتا ہوں, اسکیپ کی دباتا ہوں. اب میرا جو فوکس ہے بالکل اپنی مین ونڈو کے اوپر ہے. اس ٹائم مووی میکر اوپن ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے فوٹوز اور میوزک فائل درکار ہوگی ویڈیو بنانے کے لیے. تو آپ کے پاس لیپ ٹاپ میں جو لوکیشن ہے, آپ چاہیں تو ایک ہی فولڈر بنا لیں جس میں آپ جو بھی پکچرز آپ کو چاہیے ہوں آپ ساری ایک ترتیب سے ان کو نمبر دے کر ان کو سیو کر لیں, 1 2 3 4.
آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کون سا پکچر آپ نے پہلے ایڈ کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ کون سی ایڈ کرنی ہے، تیسرے نمبر پہ کون سی ایڈ کرنی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی جو پکچرز ہیں وہ ایک ترتیب سے شو ہوں گی. سلیکٹیولی آپ کو جو ہے نا ان میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ان کو ایڈ کرنے میں. جسٹ آپ نمبرز دے دیں ان کو 1 2 3 کر کے، جتنی بھی پکچرز آپ کے پاس ہیں. تو لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس کوئی بھی پکچر کا کوئی نیم آپ نے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو F2 کر کے ری نیم کر دیں. ری نیم کرنے کے بعد آپ بالکل اس کے شروع میں آ کر نا ڈیجٹ 1 لکھ دیں. اسی طرح پھر آپ کے پاس دوسری کوئی فائل ہوگی، اس کا آپ ایڈٹ کر کے ری نیم کر کے اس فائل کی شروع میں ڈیجٹ 2 لکھ دیں، پھر ڈیجٹ 3. اسی طریقے سے جب آپ کے پاس تمام وہ فائلز لسٹ میں آ جائیں گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے ترتیب سیٹ کی ہوئی ہے تو یہی بیسٹ ہے. تو وہ اسی ترتیب سے آپ کی پکچرز ایڈ ہوں گی. اور اس میں ابھی ہم جو ہے اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں ابھی ہمارے پاس 2 میتھڈز ہیں اپنے پروجیکٹ کو لوڈ کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ مین ونڈو ہمارے پاس اوپن ہے نا، اس میں اگر ہم نے اپنے فوٹوز یا ویڈیوز ایڈ کرنی ہے تو آپ یہیں پر اسکرین پر رہتے ہوئے ایک دفعہ ٹیب دبائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بٹن ہے براؤز ہیئر فار فوٹوز اینڈ ویڈیوز. تو اس پہ میں انٹر پریس کروں گا تو ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا اور پھر ہم جو ہے نا اس کے اندر اپنے فائلز کو چوز کر سکتے ہیں. ایک میتھڈ تو یہ ہے. میں انٹر پریس کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا فوٹوز یا پکچرز اس میں ایڈ کرنے کے لیے. اب اس سے میں دوبارہ سے باہر آ جاتا ہوں، اسکیپ کی دباتا ہوں. اب میں اس ڈائلاگ باکس سے باہر آ گیا. تو دوسرا میتھڈ جو ہے کہ ہم ہوم ریبن، جو سب سے ہمارا پہلا ریبن ہے، اس کی مدد سے ہم اپنے پروجیکٹ میں فوٹوز یا ویڈیوز کو ایڈ کرتے ہیں. تو اب میں آلٹ کی دباتا ہوں. ہوم بالکل میرا پہلا والا جو ریبن ہے. اب دیکھیں میں لاسٹ ٹائم جو ہے اس پروجیکٹ والے ٹیب میں تھا، تو جب میں نے آلٹ کی دبایا تو میرا فوکس آٹومیٹکلی اسی ٹیب پر ہو گیا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ اس کے مووی میکر کے اندر کام کریں گے نا، تو جب آپ آلٹ کی دبائیں گے تو آپ نے یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ لاسٹ ایکشن جو آپ نے پرفارم کیا تھا جس پہ آپ کا فوکس تھا، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ آلٹ کی دبائیں گے تو آپ کا فوکس اسی مینیو پر ہوگا. تو اب چونکہ میں نے ہوم والے ریبن میں جانا ہے تو میں اس سے باہر آتا ہوں، ایک دفعہ اسکیپ کی دباتا ہوں. اب میں اس سے باہر آ گیا نا، تو میں دوبارہ آلٹ دباتا ہوں. اچھا سوری، تو اب میں نا اپنے مینیوز کے جو ہے نا ہیڈنگ پر پہلے سے ہی موجود ہوں. تو اب میں لیفٹ ایرو کی مدد سے میں پیچھے جاتا ہوں. یہ ہوم ٹیب ہے جی، ہوم ٹیب کو اوپن کرتے ہیں. ڈاؤن ایرو، یہ کلپ بورڈ، یہ ایڈ سب مینیو. ایڈ کے سب مینیو میں ہم جائیں گے کیونکہ اس لسٹ میں بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن جو ہمیں ضرورت ہے میں اس سے آپ کو وہی جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا، پھر ہم ترتیب سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو یہ ایڈ کا سب مینیو ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں رائٹ ایرو سے. یہ ہمارے پاس آپشن ہے ایڈ فوٹوز اینڈ ویڈیوز. تو اس میں جو ہے نا ابھی انٹر پریس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ اوپن ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنی لوکیشن پہ جاتے ہیں جہاں ہمارے پاس پکچرز موجود ہیں. یہ میں نے فولڈر اوپن کر دیا جی. یہ دیکھیں میں نے اپنی ان فائلز کو نا نام دیا ہوا ہے 1 2 3. اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنا یہ نام دے دیں. تو اب چونکہ میں ساری پکچرز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی تمام پکچرز جو میں نے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال کرنی تھی وہ میں نے پہلے سے ہی ایک فولڈر بنا کر اس میں وہ پکچرز ایڈ کر دی تھی ایک ترتیب سے. تو اب مجھے سلیکٹیولی ایک ایک کو چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمپل کنٹرول اے سے تمام پکچرز کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اب یہ ساری سلیکٹ ہو گئی ہیں جی. میں انٹر پریس کر دیں
Timeline multi-select list box 1 Team Sultan logo.jpg. To move to an item, press the arrow keys. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ہے جتنی بھی اس فولڈر کے اندر پکچرز تھی نا وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. تو اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف. نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ابھی ہمیں ایک میوزک فائل اس میں ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس میں مزید اگر آپ نے ان فوٹوز کے ساتھ کوئی ویڈیو بھی ایڈ کرنی ہے, ویڈیو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو ہے انشاءاللہ آگے چل کر میں ایکسپلین کروں گا. ابھی صرف پکچرز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ابھی پکچرز کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے میوزک. اب اس کے اندر ہم میوزک ایڈ کرتے ہیں. دوبارہ ہم ہوم ریبن کے اندر جائیں گے اور وہاں سے میں آپ کو میوزک ایڈ کرنا بتاتا ہوں. آلٹ کی دبا دیں. اب دیکھیں میں نے آلٹ کی دبائی نا تو میرا جو فوکس ہے پھر اسی اپنے جو ایڈ سب مینیو کے اندر جو پہلا ہمارا فوکس تھا نا ایڈ فوٹوز اینڈ ویڈیوز اس پر ہو گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ جب آپ آلٹ کی دبائیں گے تو جو بھی آپ نے لاسٹ ایکشن پرفارم کیا ہوگا تو آپ کا فوکس اسی پر ہوگا. تو اگر آپ نے اسی کے اندر مزید کام انہی لسٹ کے اندر اگر آپ نے جانا کوئی آپ کا کام ہے تو آپ وہیں سے کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو اسکیپ کی سے باہر آنا ہوگا اس مینیو سے. اب چونکہ جو میوزک ایڈ میوزک کا جو آپشن ہے وہ اسی ایڈ کے سب مینیو کے اندر موجود ہے. تو بیکاز آئی نو اٹ تو اس لیے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ڈائریکٹ. جب آپ اس پہ آئیں گے فوٹوز ایڈ کرنے کے بعد آلٹ کی دبائیں گے تو یہی سب مینیو اوپن ہوگا. تو آپ ڈاؤن ایرو سے جو ہے نا اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں نیکسٹ جو آپشن ہے ایڈ میوزک, یہ ایک اسپلٹ بٹن ہے, اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے. آپ اس پہ انٹر پریس کر دیں. اس کے اندر یہ مختلف آپشنز ہیں لیکن اس میں ہم نے ایڈ میوزک کے آپشن کو چوز کرنا ہے. آپ اپ ایرو یا ڈاؤن ایرو کا کی کا استعمال کر سکتے ہیں. میں اپ ایرو سے اوپر جاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ایڈ میوزک اس والے آپشن پہ جانا ہے. انٹر پریس کر دیں ایڈ میوزک پر. اب ہم نے میوزک ایڈ کرنا. میں جاتا ہوں میوزک ایڈ کرتا ہوں. Explorer text space Team Sultan 1/1 date bottom Team Sultan enter shell fold Saki Sultan IA beautiful. یہ ایک فائل ہے, اس کو میں اوپن کرتا ہوں. Enter timeline multi select list box Saki Sultan IA beautiful video on Sadaf Zada Hazrat Saki Sultan Muhammad Ali Sadaf.mp3. To move to an item press the arrow keys. یہ میں نے میوزک فائل بھی اس میں ایڈ کر دی ہے جی. میں ایک دفعہ پلے کر دیتا ہوں اس کو. Space ٹھیک ہے جی, میں نے اس کو روک دیا. اب اسپیس بار سے آپ جو ہے نا اپنی فائل کو پلے اور سٹاپ آپ کر سکتے ہیں. جس جگہ پر بھی آپ نے اس کو روکنا ہو سمپل آپ اسپیس بار پریس کر دیں. دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں. محبت کا وہ جوہر ہے وفا کی شان آیا ہے. اب میں نے دوبارہ اسپیس بار سے روک دیا. جب بھی آپ اسپیس بار سے روکیں گے تو یہ پاز ہو جائے گی. دوبارہ اسپیس بار پریس کریں گے تو یہ پلے ہونا شروع ہو جائے گی. وطن کا تھام کر پرچم سخی سلطان آیا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے شروع سے پلے کرنا ہو تو ہوم کی دبا دیں. اب میں دوبارہ فوکس میرا شروع پہ آ گیا. دوبارہ میں اسپیس بار پریس کرتا ہوں سٹارٹ سے. ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے آڈیو فائل کے اینڈ پہ جانا ہو تو اینڈ کی. یہ آخری اس کا جو ہے نا فریم ہے, میں اس پہ اسپیس بار پریس کرتا ہوں. سخی سلطان آیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہماری آڈیو فائل یہاں پہ ختم ہو گئی. تو دوبارہ میں آڈیو کے شروع میں جاتا ہوں ہوم کی. ٹھیک ہو گیا. اب میں بالکل اپنی فائل کے بالکل شروع میں ہوں. تو اس وقت جو میرا فوکس ہے یہ بالکل میری جو پہلی فائل ہے نا جو میں نے ایڈ کی ہوئی ہے اس پہ میرا فوکس ہے. تو اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ پکچرز کے حوالے سے کہ یہ جو پکچرز ہم نے ایڈ کی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو سمپل ایز اٹ از رہنے دیں کہ جس طریقے سے ایڈ ہیں یہ ان میں کوئی بھی افیکٹ نہ ہو.
سمپل آڈیو پلے ہوگی اور آپ کی پکچرز اس میں جتنا اس کے اندر جو بائی ڈیفالٹ ٹائم ہے اس کے بعد وہ دوسری نیکسٹ پکچر آ جائے گی. اسی طریقے سے یہ پکچرز تبدیل ہوتی جائیں گی. تو دوسرا ہمارے پاس یہ اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ہر انڈیویجول پکچر پر کوئی ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو پکچرز آپ ایڈ کرتے ہیں وہ مختلف اینیمیشن کے ذریعے وہ شو ہوتی ہیں. تو اس میں مختلف اینیمیشن ایفیکٹس ہیں. تو آپ اگر پارشلی بلائنڈ ہیں یعنی آپ کو تھوڑا بہت نظر آتا ہے تو آپ بآسانی ان ایفیکٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں وہ آپ کی پکچرز ایفیکٹ کے ذریعے ڈسپلے ہوں گی. تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایفیکٹ آپ چوز کر سکتے ہیں. تو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے پکچرز پر ایفیکٹ کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے. تو ایفیکٹ اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اینیمیشن ٹیب کو یوز کرنا پڑے گا. میں اینیمیشن ٹیب پر جاتا ہوں, یہیں پہ آلٹ کی دباتا ہوں. اب دیکھیں میرا جو فوکس ہے لاسٹ یوز ہونے والے سب مینیو پر ہے. اب چونکہ میں نے اینیمیشن ٹیب پر جانا ہے اور اس وقت میں ہوم ٹیب کے اندر موجود ہوں, تو یہاں سے میں باہر آؤں گا اسکیپ کی مدد سے. اب میں ایک سٹیپ پیچھے آ گیا, دوبارہ اسکیپ کی. اب میں بالکل میرا جو فوکس ہے وہ ہوم ٹیب کے بالکل ہیڈنگ پر ہے. تو میں نے اینیمیشن ٹیب پر جانا ہے. جو اینیمیشن ٹیب ہے وہ ہوم جو ٹیب ہے اس کے رائٹ پر موجود ہے, یعنی یہ ایک علیحدہ ٹیب ہے. میں رائٹ ایرو دباتا ہوں, یہ اینیمیشن ٹیب ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں اس کو ڈاؤن ایرو سے اس کے اندر جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو ہی آپ نے ڈاؤن ایرو سے نیچے آئے تو سب سے پہلے جو ہمارا فوکس ہوا ہے یہ آپشن ہے ٹرانزیشن سب مینیو. اب اسی کے اندر ہم جائیں گے کیونکہ اس کے اندر پکچر سے ریلیٹڈ مختلف ایفیکٹس ہیں جن کو آپ چوز کر سکتے ہیں. تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں رائٹ ایرو سے. اچھا, یہ میں نے اوپن کیا رائٹ ایرو سے, مینیو ایک اور اوپن ہو گیا. تو اس کے اندر ایک دفعہ موو کر سکتے ہیں آپ ایرو ڈاؤن ایرو سے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ اپلائی نہیں کیا ہوا, تو اس لیے اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہمیں اپنے پکچر کے اوپر ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے. تو میں ڈاؤن ایرو سے نیچے آتا ہوں. یہ سپلٹ بٹن ہے مور ٹرانزیشنز, تو اس کو ہم اوپن کریں گے. انٹر پریس کر دیں. ٹھیک ہے جی. یہ لسٹ باکس اوپن ہو گیا. اس میں مختلف ٹرانزیشنز ہیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان میں آپ اپنی مرضی سے کوئی چوز کر لیں. اگر آپ کمپلیٹلی بلائنڈ ہیں تو آپ ان ایفیکٹس کو سائٹڈ پرسن کی مدد سے بھی چیک کرا سکتے ہیں کہ ان کو کون سا ایفیکٹ اچھا لگتا ہے, تو آپ وہ یوز کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں آپ کو یہ ایفیکٹس دکھاتا ہوں. ڈاؤن ایرو یا اپ ایرو کی مدد سے آپ اس کے اندر موو کر سکتے ہیں. یہ ایک ایفیکٹ آیا ہے ڈیزالو. یہ ریویلز فلپ گریڈ. یہ مختلف ایفیکٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایفیکٹ اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میں اسی کو فلپ والے کو اپلائی کر دیتا ہوں. انٹر پریس کر دیں. اب یہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہماری پکچرز جس پہ ہمارا فوکس تھا نا, اس کے اوپر ایفیکٹ اپلائی ہو گیا. یہ جو ہم نے ابھی پکچر والا ایفیکٹ اپلائی کیا تھا. تو اس میں اگر آپ چاہیں تو ایفیکٹ چینج بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہر پکچر کے اوپر آپ ڈیوریشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پکچر کتنی دیر کے لیے اس میں نظر آئے. تو ہر پکچر پر جو ریمیننگ آپ کی پکچرز ہوں گی آپ ان کے مطابق ان کے اوپر ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ یہ 1.5 سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے. 1 سیکنڈ یعنی 1.25 سیکنڈ یہ ایک پکچرز نظر آتی ہے, لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپ اپنی آڈیو جو فائل ہے اس کی جو لینتھ ہے ٹوٹل لینتھ اس کے اوپر بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی پکچرز. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی 10
منٹ 10 پکچرز ہیں اور آپ کے پاس 1 منٹ کی ویڈیو ہے، تو وہ 1 منٹ کی ویڈیو پر جب ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو وہ 10 پکچرز 10 سیکنڈ کے حساب سے اگر آپ ان کو کریں تو یہ تقریباً اگر آپ ان کو کریں لیٹ سپوز 1.5 منٹ تو 10 سیکنڈ کی کریں گے تو وہ تقریباً آپ خود حساب لگا لیں کہ ہمارے پاس یہ بن جائیں گی آلموسٹ 10 سیکنڈ کے حساب سے آپ ملٹیپلائی کر لیں. تو اس طریقے سے آپ کو اپنے جو ہے نا ڈیوریشن آپ اپنے حساب سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنی ڈیوریشن سیٹ کرنی ہے ہر پکچر، یا آپ ٹوٹل ڈیوریشن کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جتنی بھی آپ کی آڈیو فائل ہے، جتنی بھی آپ نے پکچرز ایڈ کی ہوں گی تو وہ ڈیوریشن اس کے اوپر آٹومیٹکلی آپ کی آڈیو فائلز کے اکارڈنگلی اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. تو ابھی میں اس کے اوپر انڈیویجولی آپ کو ٹائمنگ ایڈ کرنا بتا دیتا ہوں. دوبارہ آلٹ کی پریس کریں. Lower ribbon, more transition, split button as pop-up. اب میرا دوبارہ فوکس اسی ٹرانزیشن سب مینیو پر ہے. تو اب اس میں آپ ڈاؤن ایرو یا اپ ایرو کی مدد سے آپ نیچے جائیں اور ڈیوریشن والے میں آپ کو آپشن بتا دیتا ہوں. Duration, edit combo 1.50. یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیوریشن ہے 1.50 یہ سیٹ ہے. تو اگر آپ اس کو زیادہ یہ کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. میں اس کو اوپن کرتا ہوں، پریس اسپیس بار پریس کریں. Space, leaving menus, edit 1.50, type in text. ٹھیک ہے جی. ابھی ٹائپ اینڈ ٹیکسٹ یہاں پہ ہم اپنا ٹائپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس کو 5 سیکنڈ کر دیتا ہوں. ہوم کی دباتا ہوں، شروع میں آ جاتا ہوں. Home, ٹھیک ہے جی. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. period, 0.50, اس کو میں ادھر لکھ دیتا ہوں 5. num lock off, 5. ٹھیک ہے جی. 5.0 ہو گیا. Edit 5.50, ٹھیک ہے جی. edit 5.50, ٹھیک ہے جی. آپ اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. میں لیٹ سپوز 5 سیکنڈ ہی رہنے دیتا ہوں، انٹر کر دیتا ہوں. enter, timeline multi-select list box 1 team sultan logo.jpg, to move to an item press the arrow keys. اب جو ہے نا ہمارے یہ جو ایک پکچر پر ایفیکٹ بھی اپلائی ہو گیا اور دوسرا ٹائمنگ بھی اپلائی ہو گئی. یعنی یہ جو پہلی پکچر ہے، یہ جو ہم نے ایفیکٹ اس کے اوپر چوز کیا ہے، یہ اس ایفیکٹ کے تحت یہ پکچر شو ہوگی اور جتنا ٹائم ہم نے سیٹ کیا ہے اتنے ٹائم تک یہ اس فائل میں رہے گی. پھر اس کے بعد نیکسٹ پکچر آ جائے گی، اسی طرح پھر تھرڈ پکچر، پھر فورتھ پکچر. جتنی بھی پکچرز آپ نے ایڈ کی ہوں گی وہ آگے بڑھتی جائیں گی اور ہر پکچر کے اوپر جو آپ نے ایفیکٹس یا ٹائمنگ سیٹ کی ہوگی تو وہ اس حساب سے آگے پکچرز بڑھتی جائیں گی. تو یہ تو تھا طریقہ اپنی پکچرز کے اوپر ٹائمنگ پکچر کے اوپر انڈیویجول پکچر کے اوپر ایفیکٹ اپلائی کرنا نا. تو اب دوسرا جو میتھڈ ہے وہ کوائٹ سمپل ہے، جو کہ میں خود بھی اس کے اوپر کرتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی آڈیو فائل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنی آڈیو فائل کی ٹوٹل ڈیوریشن ہے اس کے مطابق جو ہے میں ایفیکٹ اپلائی کر دیتا ہوں. پھر جو وہ پکچرز ہوتی ہیں وہ اس آڈیو فائل سے کی ڈیوریشن کے مطابق ٹائم کو تقسیم کر کے وہ پکچرز پھر شو ہوتی ہیں. تو اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب دوبارہ میں آلٹ کی دباتے ہیں اور سب مینیو پہ جاتے ہیں. lower ribbon, duration, edit combo 5.50, یہ ڈیوریشن والا ہمارے پاس سب مینیو ہو گیا جی. اب میں ایک دفعہ ڈاؤن ایرو کی دباتا ہوں. apply to all button, اپلائی ٹو آل، یہ جو بٹن ہے نا جی، جب ہم یہ دبائیں گے تو یہ جو ہمارا جو کرنٹ جو ہمارا اینجن ہے یہ تمام جو پکچرز ہیں اس پر اپلائی ہو جائے گی اور سیم اس کے اوپر افیکٹ اپلائی ہو جائے گا. انٹر پریس کر دیں. enter, leaving menus, timeline multi-select list box 1 team sultan logo.jpg, to move to an item press the arrow keys. اب جو ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں اینیمیشن یوز کی تھی، جب ہم نے اس کو اپلائی ٹو آل والے بٹن پہ انٹر کیا نا تو وہ اینیمیشن تمام پکچرز پر اپلائی ہو گئی. ابھی ہمیں ایک ایک کر کے پکچرز پر انڈیویجول اینیمیشن اور ڈیوریشن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے اگر آپ نے کوئکلی جو ہے نا ویڈیو بنانی ہو. تو اس میں لاسٹ جو ہے نا ہم ابھی بڑھتے ہیں. تیسرا جو آپشن ہے اس آپشن کو اس کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پکچر کے لاسٹ پر جانا ہے اینڈ کی سے. اینڈ کی دباتا ہوں میں. end, sultan muhammad ali zahid.jpg,
یہ میری جو ہے نا اس جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر لاسٹ امیج ہے، ٹھیک ہے نا. اس امیج کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے جو نیکسٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس تمام جو ہماری جو ہے نا یہ جو ہم نے آڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے اس کے مطابق اپنی آڈیو کو سیٹ کرنے کے لیے یہ لاسٹ ہمیں یہ سٹیپ درکار ہوگا. یہ سٹیپ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے لاسٹ پکچر کو فٹ ٹو میوزک پر سیٹ کرنا ہے. فٹ ٹو میوزک سے مراد یہ ہے کہ جب تک کہ وہ میوزک ختم نہ ہو تو یہ پکچر سامنے نظر آئے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم لاسٹ جو اپلائی کرتے ہیں تو فٹ ٹو میوزک والے آپشن پہ جانے کے لیے ہم پروجیکٹ والے ٹیب پر جائیں گے. تو ابھی میں آلٹ کی دباتا ہوں اور ہم پروجیکٹ ٹیب پر جاتے ہیں. اچھا اس وقت ہمارا جو فوکس ہے لاسٹ وقت جو ہم نے اوپن کیا تھا ٹرانزیکشن والا سب مینیوز پر ہے. میں اس سے باہر آتا ہوں اسکیپ کی سے، پھر ایک دفعہ اسکیپ کی، یہ اینیمیشن ٹیب پر ہے. تو اب میں رائٹ ایرو سے اگلے ٹیب پر جاتا ہوں، ویژول افیکٹس ٹیب، پروجیکٹ ٹیب. یہ جو پروجیکٹ ٹیب ہے نا جی اس کو اوپن کریں ڈاؤن ایرو سے، آڈیو سب مینیو بالکل سب سے پہلا والا ہمارا آپشن ہے، اس کو اوپن کر دیں رائٹ ایرو سے. یہ اس کے اندر مختلف آپشنز ہیں، ڈاؤن ایرو سے آپ نیچے جائیں اور فٹ ٹو میوزک کے آپشن کو چوز کر دیں. فٹ ٹو میوزک اس آپشن کو چوز کر دیں، انٹر پریس کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہماری جو ہے نا اس آڈیو فائل کے اوپر یہ پکچرز کا افیکٹ اپلائی ہو گیا. یعنی جب تک یہ آڈیو فائل جب تک یہ آڈیو فائل کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو پکچرز ہیں جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں وہ ایک افیکٹ کی صورت میں ظاہر ہوتی جائیں گی، اور جب وہ ظاہر ہوں گی تو جو ٹرانزیشن ہم نے ٹرانزیکشن کے سب مینیو پہ چوز کی ہے وہ اس کے تحت شو ہوں گی اور اسی کے تحت وہ جو ہے نا اپنی اینیمیشن شو کریں گی. چونکہ ہم نے جو ایک ایفیکٹ اپلائی کیا تھا اسی کو تمام پکچرز پر اپلائی ٹو آل کیا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر پکچر پر انڈیویجول ٹائم سیٹ کرنے کی ضرورت اب نہیں رہی. اب جب تک ہماری فائل کمپلیٹ ہوگی تب تک یہ تمام پکچرز یہ چلتی رہیں گی. یعنی یہ تمام جو پکچرز ہیں یہ اس حساب سے ڈیوائڈ ہوگی جتنی ہمارے پاس آڈیو کی لینتھ ہے. تو اب چاہیں تو اس کو یہاں سے پلے بھی کر سکتے ہیں. میں ہوم سے پلے کر دیتا ہوں، پہلے جاتا ہوں ہوم کی دباتا ہوں، شروع میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں اس کو اگر پلے کروں تو یہ دیکھیں ہر پکچرز کے بعد یہ اب سننا ہے آپ نے. محبت کا وہ جوہر ہے وفا کی شان آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے جتنی میرے پاس پکچرز ہیں یہ اب وہ اپنے ایفیکٹ کے ساتھ یہ آگے پلے ہو رہی ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ پر یہ میوزک فائل پلے ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ کی یہ آڈیو جو آپ نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے یہ آپ نے اس کے اوپر حتمی آپ اس کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے جو اینیمیشن اپلائی کی ہیں یہی بیسٹ ہیں. اور اب جو ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہمیں اپنے اس پروجیکٹ کو جو ہے سیو کرنا ہے ود دا ویڈیو فارمیٹ. تو ہم بڑھتے ہیں ابھی نیکسٹ اسٹیپ پہ اور اپنی ویڈیو کو سیو کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ویڈیو تیار ہے، ویری سمپل. جسٹ ہم نے اس کے اندر جو ہے پکچرز ایڈ کی، اپنی آڈیو ایڈ کی اور پکچر کے اوپر ایک اینیمیشن ایفیکٹ اپلائی کر دیا اور پھر اسی اینیمیشن ایفیکٹ کو اپلائی ٹو آل کمانڈ کے ذریعے تمام پکچرز پر اپلائی کر دیا. اور لاسٹ والی جو ہماری پکچر تھی اس کے اوپر فٹ ٹو میوزک کا آپشن اپلائی کر دیا. تو اب جب یہ ہماری فائل پلے ہوگی تو یہ پہلی پکچر سے لے کر آخری پکچر تک اس انداز میں پلے ہوگی کہ جب تک یہ میوزک ختم نہ ہو وہ یہ پکچرز اس ڈیوریشن کے مطابق تقسیم ہو کر ہمیں شو ہوں گی ود دا افیکٹ
جو ہم نے اس کے اوپر چوز کیا تھا. تو اب چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بالکل فائل ابھی ریڈی ہے تو میں اس کو ابھی سیو کر دیتا ہوں. سیو کرنے کے لیے سمپل آپ نے فائل مینیو، جو ہمارے پاس یہ مینیو ہوتا ہے ہر اپلیکیشن کے اندر، اس میں ہم جائیں گے Alt F سے. Alt F. Menu. New project. To move through items, press up or down arrow. Alt followed by F, comma, N. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر یہ مختلف آپشنز ہیں. ہم نے ڈاؤن ایرو کی مدد سے سیو سب مینیو کے آپشن پر جانا ہے. Open project. Save project. Save project app. Publish movie sub menu. Save movie sub menu. Alt followed by F, comma, N. سیو مووی سب مینیو، اس والے آپشن کو ہم نے چوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی یہ ابھی ویڈیو اس کو ہم نے بفر کرنا ہے نا، کیونکہ یہ ویڈیو ابھی تیار ہوگی. تو اس کے اندر مزید اس کے اندر آپشن ہیں کہ آپ نے کون سے ویڈیو ڈائمینشن میں ویڈیو سیو کرنی ہے. اس کو میں ایک دم کرتا ہوں رائٹ ایرو سے. Recommended for this project checked. Alt followed by F, comma, M, comma, J. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ فوکس ہوتا ہے ریکمینڈ فار دس پروجیکٹ، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے ہمارا مووی میکر خود ہی اپنی اس ویڈیو کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس ویڈیو ڈائمینشن میں ویڈیو کو سیو کر لیتا ہے. مزید اس میں آپ آپشن چیک کر سکتے ہیں. YouTube checked. Alt followed by یہ یوٹیوب کا فارمیٹ ہے. اگر آپ نے یوٹیوب کے فارمیٹ میں آپ نے ویڈیو کو سیو کرنا ہو ڈاؤن ایرو. IGTV checked. I. IGTV یعنی اگر آپ نے HD میں اپنی ویڈیو کو سیو کرنا ہو تو آپ یہ HD میں آپ سیو کر سکتے ہیں. IGTV یہ انسٹاگرام کے لیے ہوتا ہے. Audio only checked. Alt followed by F, comma, M, comma, A. سمپل اگر آپ نے آڈیو فائل اگر آپ نے بنانی ہو تو یہ آڈیو آپشن ہے. Windows 8 1080p checked. Alt followed by F, comma, M, comma, 8. یہ 1080p یہ مختلف اس کے اندر آپشنز ہیں نا. For high definition display checked. Alt followed by F, comma, M, comma, H. فار ہائی ڈیفینیشن HD. For computer checked. Alt followed by F, comma, M, فار کمپیوٹر. for email checked. Alt followed by F, فار ای میل. not checked. Android phone large checked. Alt followed, اینڈرائڈ لارج فون یہ مختلف ہیں اس کے اندر نا ڈائمینشن ہیں. not checked. Android phone medium checked. Alt followed by F, اینڈرائڈ میڈیم. not checked. Apple iPhone checked. Alt followed, ایپل آئی فون. not checked. Feature phone large checked. Alt followed by F, not checked. Feature phone small checked. ٹھیک ہے جی. یہ مختلف اس کے اندر ہیں. اب میں سمپل وہ ریکمینڈ والا یوز کر لیتے ہیں. Not checked. Windows phone large checked. Not checked. Windows phone small. Not checked. Zoom HD for not checked. Zoom HD. Not checked. Android. Not checked. Android 7. Not checked. Apple iPhone. Not checked. Windows. Not checked. Windows 8 1080. Not checked. Flip.tv. Not checked. Daily Motion. Not. Facebook. Alt follow. MySpace. Not. Video. Alt. Audio. IGTV. Not checked. Recommended. YouTube checked. Alt followed by F, comma, M, comma, U. یہ یوٹیوب والا پریسیٹ ہے. میں اسی کو چوز کر دیتا ہوں. انٹر پریس کر دیں. Enter. Leaving menus. Save movie dialog. File name. Edit combo. MyMovie.mp4. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus N. MyMovie.mp4. یہ سیو کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. تو اس میں اس کو نام دے دیتے ہیں کوئی بھی آپ اس میں دینا چاہیں. S-A-I-B-Z-A-A. Sanabzada. S-U-T-A-N. Sultan. Space. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے نام دے دیا. انٹر پریس کر دیں. Enter. Movie maker. Cancel button to activate. Press space bar. اب یہ جو ہماری فائل ہے نا یہ ریڈی ہو رہی ہے. یہ اس کو مووی میکر اس پروجیکٹ کو ابھی سیو کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ تھوڑی دیر اس میں لگے گی کیونکہ یہ پراپر ویڈیو کو جو ہے نا یہ اس میں اس کو ریڈی کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو میں ابھی جو ہے اس کو لیکچر کو پاز کر دیتا ہوں جب تک کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تو تاکہ آپ کا بھی تھوڑا ٹائم بچ جائے. تو میں ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر تک. Timeline multi-select list box 1 team Sultan logo.jpg. To move to an item, press the arrow keys. Movie maker. Play button to activate. Press space bar. Alt plus T. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ سیو ہو گیا اور ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آ جاتا ہے جس میں ہمیں یہ کنفرمیشن پوچھتا ہے. اگر آپ نے یہ فائل کو پلے کرنا ہے تو پلے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹیب میں دباتا ہوں. ٹیب کی دبائیں. ٹیب بٹن. Open folder button to activate. Press space bar. Alt plus O. اوپن فولڈر یعنی جس جگہ پر ہم نے یہ فائل سیو کی ہے تو یہ اس لوکیشن پہ چلا جائے گا. میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں. Enter. File Explorer. Items view multi-select list box. Not selected camera roll. File folder 1 of 16. To move to an item, press the arrow keys. Sanabzada Sultan.mp4. 15 of 16. ٹھیک ہے جی. یہ فولڈر اوپن ہو گیا. تو بائی ڈیفالٹ یہ جو ہماری جتنے بھی ہم ویڈیو پروجیکٹ سیو کرتے ہیں یہ پکچرز کا جو ہمارے پاس پرسنلائزڈ فولڈر ہوتے ہیں نا یہ اس کے اندر یہ سیو ہوتی ہے مائی ڈاکومنٹس.
آپ کے سی ڈرائیو میں، لوکل ڈرائیو میں. تو اب میں فائل کو چوز کرتا ہوں. یہ فائل ہم نے بنائی ہے، یہ MP4 کے. ابھی دیکھیں اگر میں دوبارہ کنفرم کرتا ہوں، صاحبزادہ سلطان .mp4 یہ ویڈیو ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس میں ویڈیو کی مختلف ایکسٹینشن ہوتی ہیں جن میں آپ ویڈیوز کو سیو کرتے ہیں. اب چونکہ میں نے MP4 کی ہے تو یہ MP4 اس نے اناؤنس کیا. اس کو پلے کرتے ہیں، ابھی انٹر پریس کر دیں. VLC media player. محبت کا وہ جوہر ہے، وفا کی شان آیا ہے. وطن کا تھام کر پرچم سخی سلطان آیا ہے. او میدان یہاں ہر پل خوشی کا لے کے وہ سامان آیا ہے. سخی سلطان آیا ہے. اب میں نے جو ہے یہ ویڈیو میں نے پاز کر دی ہے. تو اگر آپ جو ہے اس کو دیکھ سکیں کہ تو تب آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جو ہم نے اینیمیشن پکچرز کے اوپر اپلائی کی تھی وہ ہوپ فلی اس کے اوپر اپلائی ہو چکی ہوں گی. تو آپ چاہیں اگر آپ سائٹڈ ہیں یا تھوڑی نظر ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ادروائز آپ جو ہے سائٹڈ پرسنز کی مدد سے یہ کنفرم کرا سکتے ہیں کہ جو آپ نے ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں، یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے یہ کیسی ہے. تو یہ آپ کی ویڈیو ابھی بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے اوپر ہم نے آڈیو فائل کے اوپر ہم نے پکچرز لگا کر ایک ویڈیو فائل تیار کی ہے. تو یہ بہت ہی سمپل میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی کسی بھی آڈیو فائل کے اوپر مطلوبہ اس آڈیو فائل سے ریلیٹڈ پکچرز لگا کر ایک ویڈیو فائل بنا سکتے ہیں. پھر آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ اس کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس لیکچر کے اندر ہم نے جو یہ ویڈیو بنانا سیکھا ہے پکچرز کے ذریعے، ان کمانڈز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ جب اس کی پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ یو ول بی فائن. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں، اور پھر اس سے آگے میں فردر کنٹینیو کرتا ہوں. I'll see you in next part. اللہ حافظ.